ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسی صاحب، ہم نے دیکھا بڑا پرتباہ قسم کا دورہ کیا صدر ٹرمپ نے خلیجی ممالک کا. کیا کہیں گے اس پر؟ اسرائیل میں کس طرح کے جذبات ابھر رہے ہوں گے اس دورے کو دیکھنے کے بعد؟ یہ تو دیکھیے، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پہلا دورہ جو ہوگا سعودی عرب کا ہوگا. بالکل. آپ کو اگر یاد ہو، چونکہ 2017 میں بھی جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے تو انہوں نے پہلا دورہ سعودی عرب ہی کا تھا، اور اس بار بھی جب صدر بنے ہیں تو انہوں نے کہا چلیے سعودی عرب پہلے ہو آتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ قطر بھی گئے اور پھر UAE، لیکن جو باہر دوروں کا، سرکاری دوروں کا معاملہ تھا وہ انہوں نے سعودی عرب سے شروع کیا. جی. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے میری کہ آئی ڈو ناٹ نو ہمارے ناظرین کے لیے کس حد تک دلچسپی کا باعث ہوگی. دیکھیے، ایک زمانہ تھا کہ جو خلیجی ممالک تھے یہ بڑے ڈیپینڈنٹ تھے. باہر امریکہ بھی ڈیپینڈنٹ تھا، اس کے بھی انٹرسٹ تھے. خلیجی تیل جو تھا اسے بہت ڈیپینڈنس تھی، اور خلیجی ممالک کی ڈیپینڈنس ذرا دوسرے کانٹیکس میں تھی، سیکیورٹی کے کانٹیکس میں. پھر اسرائیل بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا، بلکہ لوگ یہاں پر بھی کہتے تھے کہ جو امریکہ کی خلیجی ممالک کی پالیسی ہے وہ اسرائیل کے تھرو ہو کے جاتی ہے. اور اسرائیل بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا تھا امریکہ اور خلیجی ممالک کے تعلقات میں. اب بازی کچھ پلٹ سی، کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں پلٹ سی گئی. اب دیکھیے، ٹرمپ جا رہے ہیں خلیجی ممالک اور منتیں کر رہے ہیں کہ آپ امریکہ میں آ کر انویسٹ کریں. مطلب لٹرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہوا ہے 3 ممالک کا، یہ بھارت پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس وقت ان سے یہی گزارش کر رہا ہے کہ آئیے آپ ذرا ہمارے ملک میں انویسٹ کیجیے. بالکل. اب لیوریج جو ہے یہ ون سائیڈڈ نہیں رہا، دونوں طرف سے لیوریج ہے. میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی، امریکہ کا کوئی اثر و رسوخ اس طرح نہیں رہا، یا وہ جو چاہتے ہیں وہاں نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی بھی کچھ ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ خلیجی ممالک کو امریکہ کی ضرورت ہے، خاص طور پہ فلسطین کے مسئلے پر. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر یا اس کے پریشر کے بغیر وہ جو نیتن یاہو ہے وزیر اعظم اسرائیل کا، اس کو وہ پریشر میں نہیں لا سکتے، خاص طور پہ اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے، یا وہاں پہ جنگ بندی نہیں ہو سکتی، یوں کہہ دیجیے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اب 600 بلین کیا، بلکہ اب سعودی عرب نے تو دیکھیے نا، وہاں سے اسلحہ بھی خریدنے کی بات کر دی ہے، $600 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات بھی ہو گئی ہے. پھر وہاں پہ صرف یہ نہیں، بلکہ سعودی عرب میں تو وہاں پہ گلف کوآپریشن کونسل کی میٹنگ بھی ہو گئی، سمٹ بھی ہو گئی. وہاں پہ اور بھی جو ممالک تھے گلف کوآپریشن کونسل کے، UAE، قطر، بحرین، کویت، عمان، یہ لوگ بھی وہاں، ان کے سربراہان بھی وہاں موجود تھے. تو وہ ایک کلیکٹیو میٹنگ ہوگی. بٹ یہاں تک بھی نہیں، بلکہ سیریا کے صدر احمد الشرا بھی وہاں پہنچ گئے سعودی عرب ریاض میں، اور وہاں بھی ان کی اور ٹرکش پریزیڈنٹ کی فون پہ وہ تھے. تو وہ ان کی وہاں بھی بات چیت ہو گئی. اور پھر صدر ٹرمپ نے سیریا پہ جتنی بھی سینکشنز تھیں وہ بھی ہٹا دیں. تو یہ خلیجی ممالک کا ایک جو ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ کتنا اہم ہو گیا ہے دنیا کے لیے. ہمارے لیے تھوڑی بہت خوشی کی بات اس پرسپیکٹو میں ضرور ہونی چاہیے کہ مسلمان ملک ہیں نا سارے، چاہے وہ سعودی عرب ہو. ٹھیک ہے، ہم شاید چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے، لیکن بہرحال مسلمان ممالک ترقی کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا بھی کہیں نہ کہیں پراسپیکٹس ہمارے لیے بھی ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات. اب اسرائیل پہ کتنا پریشر بلڈ ہوگا، کیونکہ اسرائیل نہیں گئے وہ، اور یوں کہہ لیجیے کہ اپنی تقریروں میں انہوں نے اسرائیل کی پوزیشن کو اتنا سپورٹ بھی نہیں کیا. غزہ کی بات کی انہوں نے 1-2 تقریروں میں، لیکن وہ خاص کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ نیتن یاہو کو سپورٹ کر رہے تھے. تو یہ وزٹ جو ہے پیورلی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں زیادہ بائیلیٹرل رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب نے بھی بڑھ چڑھ کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے ایک لحاظ سے پیمپر کرنے کی کوشش کی، آپ یہ ورڈ یوز کر سکتی ہیں. لیکن دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اوبلائج کیا
کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو کہ انہوں نے وہاں سیرین پریزیڈنٹ سے ملاقات کی اور ان کی بات کو مانا بھی کہ آپ سینکشن ہٹائیے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ سیریا کے لوگ بھی پچھلے کئی 25 سالوں سے، اب نہیں 2011 بلکہ اس سے پہلے بھی یونیلیٹرل سینکشنز تھیں، لیکن یو این کی سینکشنز جو تھیں یا بعد میں امریکن سینکشن، یو این سینکشنز تو میرے خیال لگی نہیں بیکاز آف رشیا. تو اس وجہ سے یہ جو ہے ایک لحاظ سے اوبلائج کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی سعودی عرب کو اور ترکیے کو بھی ساتھ ساتھ، کیونکہ ترکیے اور سعودی عرب کی جو ایک مشترکہ کوشش تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کنونس کیا جائے کہ آپ یہ سینکشن ہٹائیے. صحیح. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ، ایک اہم پہلو تھا اس دورے کا. اب جہاں تک غزہ میں سیز فائر کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ سیز فائر بہت آسان ہوگی، کیونکہ جس دن یہ خلیجی ممالک میں تھے جن دنوں، تو انہی دن بلکہ کل گزشتہ روز بھی اسرائیل نے تقریباً 3 ہسپتالوں پہ حملہ کیا اور 96 کے قریب عام لوگوں کو مار دیا گیا، انوسنٹ سویلینز کو. کلیم وہ یہ کرتا ہے کہ یہاں پہ یحییٰ سنور کے بھائی ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا. لیکن ہسپتالوں کو ٹارگٹ کرنا ان اٹ سیلف از اے کرائم انٹرنیشنلی. تو یہ اب غزہ کا تو معاملہ ایک طرف ہے، مجھے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید ویسٹ بینک میں بھی جو مغربی کنارہ ہے وہاں بھی اب اسرائیل نے تیزی دکھا دی ہے کہ جس طرح سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں یا فلسطینیوں کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، جو یہ سیٹلمنٹس ہیں ان کے لیے اور مزید انیکس کی جا رہی ہے زمین. تو ابھی حالات کوئی فلسطین کے تو مجھے نظر نہیں آتے کوئی بہتر ہونے والے ہیں. کس حد تک یہ پریشر بلڈ ہو سکتا ہے آئی ڈو ناٹ نو. اس دورے میں یہ پریشر بلڈ اپ نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ ہو سکتا تھا اور ڈیفینیٹلی بات بھی کی ہوگی، بلکہ قطر کے امیر نے تو اپنی جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی، اگر آپ دیکھیے تو جو اسٹیٹ ڈنر تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، اس میں انہوں نے کہا بھی کہ غزہ کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، فلسطین کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، 2 اسٹیٹ سلوشن ہونے کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ خواہش تو ہے نا کہ جو ابراہیم ایکارڈز شروع کیے تھے انہوں نے اپنی پہلی ٹرم میں، ان کو ایکسپینڈ کیا جائے، سعودی عرب کو شامل کیا جائے. لیکن وہ سعودی عرب نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گنجائش ہے. کچھ میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں، کچھ اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید سعودی عرب جو ہے وہ پہل کر لے اور غزہ میں جنگ بندی سے پہلے یا 2 ریاستی سلوشن سے پہلے ہی وہ تسلیم کر لے اسرائیل کو. لیکن مجھے یہ مشکل نظر آتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب جب تک کہ 2 ریاستی سلوشن کی طرف اسرائیل نہیں آتا اور جب تک غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی یاد رکھیے کہ قطر نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. جو ایک امریکی ہوسٹیج تھا حماس کے پاس وہ انہی دنوں میں انہوں نے ریلیز بھی کر دیا. امریکہ کے لیے بہت بڑی بات تھی. پھر دیکھیے امریکہ نے اسرائیل کو ایک اور تھپڑی مارا کہ بھئی انہوں نے ہوتیز کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کر دیا ایگریمنٹ کہ جی جب تک آپ، ہوتیوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو ہے نا امریکی کی جو شپس ہیں ان کو ہم ٹارگٹ نہیں کریں گے. تو وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا. تو امریکہ نے اب ان کو بھی یقین دلا دیا کہ ہم بھی آپ پہ بمباری نہیں کریں گے. لیکن ہوتیوں نے اسرائیلی شپس کے بارے میں یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ان کو ہم ٹارگٹ کرتے رہیں گے. تو اسرائیل کو وہاں بھی اسرائیل اور امریکہ الگ الگ ہو گئے. اسی طرح ہوسٹیجز کے بارے میں بھی جو حماس نے ریلیز کیا، تو اس میں قطر کا آبویسلی ایک بڑا اہم رول ہوگا آئی ایم شیور. کیونکہ قطر، اور اب قطر کا تیسرا ایک بڑا اہم رول بھی آ رہا ہے، وہ ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام، جو ممکن ہے ہم کل ڈسکس کریں. کیونکہ قطر نے امریکہ کو یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی میں جو بھی چیزیں ہیں اس کو آپ رہنے دیں اس حد تک کہ ایران ان کے ساتھ کمپلائی کرے گا، اور وہ IAEA کی ویریفیکیشن کے تحت ہوگا، مانیٹرنگ کے تحت ہوگا. تو آپ اسی حد تک رہیے. کیونکہ امریکہ میں بھی ایک آپ دیکھیے تو تھوڑی بہت ان کی پوزیشن میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ بالکل انریچمنٹ ختم کر دے امریکہ، کبھی کہتے ہیں نہیں صرف نیوکلیر ویپنز کی حد تک ہمارا ایشو ہے. تو تھوڑی بہت انڈیسائسونیس بھی امریکہ میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ کس طرح ایران کو ڈیل کریں.
صحیح. تو اس لیے اسرائیل کو تو کافی پریشانی ہو رہی ہوگی. آئسولیشن میں جاتا جا رہا آئسولیشن میں ہے, جو ہو مین گیا ہے. آسرا تھا امریکہ کا وہی جاتا دکھائی دے رہا ہے. دو ہی ایک ہی ملک ہے بھارت, اور بھارت بھی تھوڑا بہت آئسولیشن کا آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس کی پوزیشن کو پذیرائی نہیں ملی, اور دوسری جانب اسرائیل, اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ دو ہی مسئلے ہیں نا مسلمان دنیا میں, ایک فلسطین کا اور ایک کشمیر کا ہے. بھارت نے پوری کوشش کی کہ فلسطین کی جو پلے بک ہے اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرے, لیکن وہ کر نہیں پایا. یہاں پہ کوئی پاکستان ہے نا, کوئی اور ملک تو نہیں ہے, لیکن فلسطین کا جو بہرحال ایک اسرائیل کو تھوڑی بہت فکر تو لاحق ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب میرا نہیں خیال کہ کب پریزیڈنٹ ٹرمپ جا سکتے ہیں فلسطین, اپنے اسرائیل کب وزٹ ہو سکتا ہے, ابھی لگتا نہیں ہے. ممکن ہے اب جون میں, دیکھیے وہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ کبھی, جون میں نیٹو سمٹ ہو رہی ہے دی ہیگ میں, تو وہاں پہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ جائیں گے, مطلب وہ ایک وزٹ ان کا ہے, اور اس وزٹ سے پہلے شاید وہ یو کے بھی جائیں اسٹیٹ وزٹ پہ. لیکن یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت پریشان تو ہوگا. تو اسرائیل اور بھارت کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بالکل بازی پلٹ دی ہے. صحیح, یہ جو مجموعی پریشانی ہے یہ دنیا کے لیے امن کا ہی پیغام ہوگی لیٹس ہوپ سو, ان ادر ویز. سو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.